اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن قرآن کو صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کو صحیح الفاظ، صحیح مخارج، صحیح قواعد کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ایک استاد ہو۔ اب وہ استاد کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، تو آپ اس میرے چینل کو لائک کیجئے، فالو کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اس چینل پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو قرآن کس طرح سے صحیح الفاظ اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو خواتین اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ایک مدرسے نہیں جا سکتی، مدرسے میں چونکہ قرآن صحیح طور پر پڑھنا سکھایا جاتا ہے، جو خواتین اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مدرسے نہیں جا سکتی، تو وہ گھر بیٹھے اس چینل کے ذریعے اپنے قرآن کو صحیح پڑھ سکتی ہیں، صحیح قواعد کے ساتھ، صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ۔ کیونکہ جب ہم الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے، جہاں پہ ہمیں رکنا ہے، جہاں ہمیں کھینچنا ہے، وہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ حمزہ، عین، ہا، حروف حلقی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے ہم کتنے بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ علیم، علم والا، اب ہم اس کو عین کے بجائے حمزہ سے پڑھ دیتے ہیں علیم۔ علیم مانے دردناک۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں واللہ علیم، تو یعنی اللہ جاننے والا ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو واللہ اور حمزہ کے ساتھ پڑھ دیا تو سوچئے کہ ہم نے اس کے الفاظ اور معنی بدل دیے۔ تو زبر، زیر، پیش، شد، مد کی اتنی سی بھی غلطی قرآن کو صحیح طور پہ پڑھنے کے بجائے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک الفاظ کو غلط پڑھا۔ اب جیسے لفظ ہے قل هو اللہ احد، قل کہو، لیکن خواتین جلدی میں پڑھ دیتی ہے کل۔ کل مانے کھاؤ، یعنی بڑے قاف اور چھوٹے قاف میں بالکل ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی یہ سمجھیے کہ ہمیں اس قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے اپنا یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم قرآن کو صحیح ادا کریں۔ تو میرے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ آپ تمام آسانی کے ساتھ بآسانی الفاظ کی ادائیگی کیجیے، اور میں آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ کی صحیح ادائیگی کرنا سکھاؤں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پڑھنے کا آسان طریقہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پہلی تختی۔ پہلی تختی کیا ہے؟ حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی۔ حروف تہجی میں ایک ایک لفظ کی صحیح طور پر ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں پہلے الف۔ کیا پڑھا ہم نے؟ الف۔ اب بہت سے لوگ اس الف کو الیف، الف، الف، یہ کیا ہے؟ یہ سب غلط طریقہ ہے۔ الف کو حلق کے درمیانی والے حصے سے، منہ کے درمیانی حصے سے، منہ کی جو خالی جگہ ہے وہاں سے بآسانی ادا ہوگا صرف الف۔ کیسے؟ الف، الف۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، جو دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے ہوتے ہیں، تر حصے، اس سے ادا ہوگا با، با۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا با۔ اب زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ آپ اپنی زبان کی نوک لگائیے اور لفظ ادا کیجئے تا، تا، تا۔ اب زبان کی نوک کے بجائے اس کو تھوڑا سا باہر نکالیے اور زبان کا سرا یعنی نوک سے تھوڑا سا
پیچھے کا حصہ اوپر کے دانتوں میں لگائیے اور لفظ ادا کیجیے سا سا سا. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوگا جیم. وسط زبان اور وسط تالو سے ادا ہوگا جیم جیم. یہ ہے حروف حلقی جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. ہا ہا ہا. اس کو حلق کے بالکل درمیانے حصے سے، حلق کے چونکہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، 2 الفاظ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، 2 الفاظ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور 2 الفاظ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ حلق کے درمیانے والے حصے سے ادا ہوگا. اور جیسے کوئی ہم برف ہاتھ میں لیتے ہیں اس طرح ٹھنڈک لگتی ہے، تو یہ اس طرح سیٹی کی سی آواز نکلے گی ہا. خا. حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا خا خا. دال. بہت آسان لفظ ہے. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں میں لگائیے. دال دال. اب وہی سرا جیسے سا میں ادا کیا تھا، ایسے زال میں زبان کا سرا لگائیے دانتوں پر اور لفظ ادا کیجیے زال زال زال. دال کے بعد را. زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے. را را. زا. یہ حروف صفیریہ ہے، سیٹی والے حرف. اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. زا. سین سین سین. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا سین. جس طرح ہم نے لفظ جیم ادا کیا تھا اسی طرح زبان کے درمیان اور حلق کے درمیان یعنی وسط زبان اور وسط تالو کے درمیان وسط تالو سے ادا ہوگا شین شین. اب زبان کو آپ تالو پر جڑ تک چپکا دیجیے. زبان کی نوک کو دانتوں کے کنارے سے لے کر پوری زبان کو تالو تک چپکائیے اور ادا کیجیے لفظ صاد صاد صاد. چونکہ یہ پر حرف ہے اور یہ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور موٹا پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی زبان تالو سے چپکا دینی پڑے گی. ضاد ضاد. یہ زبان کے کروٹ سے ادا ہوگا، زبان کی کروٹ سے ادا ہوگا ضاد. طا طا طا. یہ بھی چونکہ پر حرف ہے اور اسے بھی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا. اور جس طرح یہ طا ادا ہوگا زبان کی نوک سے، اسی طرح جیسے یہ سا زال، اسی طرح یہ ضا ادا ہوگا زبان کے سرے سے، لیکن یہ زبان کا سرا اوپر تالو پہ لگا دیا جائے گا ضا ضا. اب یہ جہاں ہا ادا کیا گیا تھا حلق کے درمیان والے حصے سے، اسی طرح لفظ عین 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 ادا کیا جائے گا. حلق کے درمیان والے حصے سے ہا اور عین ادا کیا جائے گا. غین غین غین.
جس طرح یہ لفظ خوا ادا کیا گیا تھا حلق کے اوپر والے حصے سے، اسی طرح حلق کے اوپر والے حصے سے لفظ ادا کیا جائے گا غین۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ نچلے ہونٹ کے حصے پہ اپنے دانتوں کو لگائیے اور لفظ ادا کیجیے فا فا فا۔ قاف 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 زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا قاف۔ یہ قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہ ہے لفظ کاف کاف کاف۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا کیا جائے گا۔ لام لام لام۔ جس طرح یہ را ادا کیا گیا تھا زبان کا کنارہ سے، اسی طرح لفظ لام ادا کیا جائے گا۔ میم میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا میم۔ نون نون جس طرح را ادا کیا گیا تھا اسی طرح لام اور اسی طرح نون، اسی مخارج کے ساتھ را ادا کیا گیا تھا اسی مخارج کے ساتھ لام اور اسی مخرج کے ساتھ نون۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے لفظ واو ادا کیجیے جیسے ایک غنچہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، جیسے ایک کلی کھلی ہو اور بند ہو گئی ہو۔ واو واو۔ ہا ہا حمزہ یا حمزہ یا حمزہ یا۔ یہ دونوں لفظ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ میری بہنوں اور بچیوں، آپ آج کے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے مخارج کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ پہلی تختی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہم تمام اپنے قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں قرآن کی اتنی محبت عطا فرمائے کہ ہم چاہیں کہ ہم ہر لمحہ قرآن کو پڑھیں اور صحیح طور پہ پڑھیں۔ زبر زیر پیش شد مد کی غلطی کو ہم غلطی نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہ میں نے پہلی تختی آپ کو پڑھا دی ہے۔ اس پہلی تختی کے تمام مخارج صحیح کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دوسری تختی پڑھاؤں گی۔ اس کے بعد تیسری آپ کو کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، ادغام کیا ہے، اقلاب کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گی۔ نون ساکن کے قواعد ہیں، میم ساکن کے قواعد ہیں، مد کے قواعد ہے، سکتہ کیا ہے، ٹھہرنا کیا ہے، وقف کس طرح ہے، یہ میں سب آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن چونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت آہستگی سے ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کی ادائیگی کو درست کرنا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور لائک دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔